السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ایک شخص حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے میں برے کام کرتا رہوں اور گرفت نہ ہو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا 6 باتیں قبول کر لو، پھر جو چاہے کرو، تجھے کوئی گرفت نہ ہوگی۔ اول یہ کہ جب تو کوئی گناہ کرے خدا کا رزق مت کھاؤ۔ اس نے کہا یہ تو بڑی مشکل ہے کہ رازق تو وہی ہے، پھر میں کہاں سے کھاؤں؟ فرمایا یہ کب مناسب ہے کہ تو جس کا رزق کھائے پھر اس کی نافرمانی کرے؟ دوسرے یہ کہ اگر تو کوئی گناہ کرنا چاہے تو اس کے ملک سے باہر نکل کر کر۔ اس نے کہا تمام ملک ہی اس کا ہے، پھر میں کہاں نکلوں؟ فرمایا تو یہ بات بہت بری ہے کہ جس کے ملک میں رہو اس کی بغاوت کرنے لگو۔ تیسرے یہ کہ جب تو کوئی گناہ کرے تو ایسی جگہ کر جہاں وہ تجھے نہ دیکھے۔ اس نے کہا یہ بات تو بہت ہی مشکل ہے، کہ اس لیے کہ وہ تو دلوں کا بھی بھید جانتا ہے۔ فرمایا تو یہ کب مناسب ہے کہ تو اس کا رزق کھائے اور اس کے ملک میں رہے اور اسی کے سامنے گناہ کرے؟ چوتھے یہ کہ جب ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت تیری جان لینے آئے تو اسے کہہ کہ ذرا ٹھہر جا، مجھے توبہ کر لینے دے۔ اس نے کہا کہ وہ مہلت کب دیتے ہیں، وہ ٹائم کب دیتے ہیں، وقت کب دیتے ہیں کہ میں توبہ کروں؟ فرمایا تو یہ مناسب ہے کہ اس کے آنے سے پہلے توبہ کر لے اور اس وقت کو غنیمت سمجھ۔ پانچویں یہ کہ قیامت کے دن جب حکم ہو کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ تو کہنا کہ میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا وہ تو زبردستی لے کے جائیں گے۔ فرمایا اب خود ہی سوچ لے کیا کہ گناہ تجھے زیبا ہے؟ وہ شخص قدموں میں گر گیا اور سچے دل سے تائب ہو گیا۔ حضرات محترم، دراصل یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم ادہم علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور مجھے ایک ایسا طریقہ بتائیے کہ میں گناہ بھی کروں اور اللہ کی گرفت میں نہ پڑوں، اللہ کی گرفت نہ ہو، اللہ جو ہے مجھے گرفت نہ کرے۔ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ ایک کام کرو، 6 کامیں کرو، تم یہ 6 کامیں کرو جس سے تمہاری گرفت نہ ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ بتائیں وہ 6 کامیں کیا ہیں؟ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ ایک کام کرو کہ جب تم گناہ کرو تو تم اللہ کا رزق جب تم کوئی گناہ کرو تو اللہ کا رزق مت کھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ رازق تو اللہ ہے، دینے والا تو اللہ ہے، کھلاتا تو اللہ ہے، تو پھر ہم کیسے کھائیں، کیا کھائیں؟ اللہ کا دیا ہوا ہی تو کھاتے ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر جب تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے، تو پھر تم کیسے گناہ کرنا چاہتے ہو؟ اور دوسری بات کہتے ہیں کہ جب تم گناہ کرو تو اس کے ملک سے باہر نکل کر کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ حضرت ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پوری دنیا کا مالک تو اللہ ہی ہے، یہ جو برہمانڈ ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ ورلڈ جو ہے یہ اللہ کا ہی ہے، تو میں اس کے دنیا سے نکل کر کہاں جا کر کے میں گناہ کروں؟ تو حضرات محترم، اس سے پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ہم جو سوچتے ہیں
کہ ہم گناہ کریں گے اللہ نہیں دیکھے گا، ہم گناہ کریں گے اللہ کو کچھ بھی نہیں معلوم، ایسا نہیں ہے، یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ اللہ ہر چیز دیکھتا اور سنتا ہے، اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ تیسری بات یہ ہے کہ جب تم کوئی گناہ کرو تو ایسی جگہ کرو جہاں وہ تجھے نہ دیکھے۔ جب تم گناہ کرو ایسی جگہ کرو کہ جہاں پر تمہیں وہ نہ دیکھے، یعنی تم جب گناہ کرو تو ایسی جگہ پر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گناہ کرتے نہ دیکھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا، وہ تو دلوں کا بھی بھید جانتا ہے، اسے ہر کچھ معلوم ہو جاتا ہے، وہ دیکھنے والا اور سننے والا بھی ہے، اس سے کوئی ایسی چیز چھپی ہوئی نہیں، یہاں تک کہ ذرہ ذرہ تنقہ ایک چھوٹا سا کیڑے کے بارے میں جو ہے اللہ کو خبر ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں تو پھر تم ایسا کیسے سوچتے ہو؟ تو پھر جب تم اس کا دیا ہوا رزق کھاتے ہو، اس کا دیا ہوا ملک میں رہتے ہو، یہ سب جب تم کو پتہ ہے تو تم پھر گناہ کے بارے میں سوچتے کیسے ہو؟ اور چوتھی یہ فرمایا کہ جب ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ جب تمہارے پاس آئے تو تم ان سے کہنا، یعنی ملک الموت جب آئے تو تم ان سے کہنا کہ تھوڑا سا رک جاؤ، تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، تھوڑا سا مجھے وقت دو، میری روح ابھی قبض مت کرنا، مجھے سب سے پہلے توبہ کرنے دو، اپنے گناہوں سے مجھے توبہ کرنے دو، مجھے جو ہے ایک موقع دو، اس کے بعد میری روح قبض کر لینا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت ایسا نہیں ہو سکتا، ملک الموت ہماری بات نہیں سنیں گے، ہمارا جب وقت ہو جائے گا، جب ہمارا ٹائم آ جائے گا، جب ہمارا موت ہے اسی وقت ہمیں لے کر جائیں گے، جو ڈیٹ، جو تاریخ، جو ٹائم ہے اسی وقت مجھے لے کر جائے گا، اسی وقت میری روح قبض ہوگی، اسی وقت وہ مجھے لے کر جائیں گے۔ وہ مہلت دیتے ہی نہیں ہیں، وہ جو ہے مہلت دیتے ہی نہیں ہیں، وہ وقت دیتے نہیں ہیں۔ اور فرمایا کہ جب تجھے معلوم ہے کہ تجھے توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا تو اس وقت کو غنیمت سمجھو کہ وہ جو ہے تمہیں وقت بھی نہیں دے گا، تو تمہیں ٹائم بھی نہیں ملے گا، جو وقت تمہارا فکس ہے اسی ٹائم تجھے جانا پڑے گا۔ اور چوتھی بات یہ کہ قیامت کے دن جب تجھے حکم ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے دوزخ میں ڈال دو، اسے دوزخ میں لے کر جاؤ، تو تم اس وقت جو ہے یہ کہنا کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا، تو وہ کہتا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت ایسا نہیں ہو سکتا، اگر میں کہوں گا کہ میں نہیں جاؤں گا تو فرشتے کھینچ کر بھی لے کے جائیں گے، مجھے گھسیٹتے ہوئے بھی لے جائیں گے، وہ زبردستی لے کر جائیں گے، چاہے میں کچھ بھی کہوں مگر وہ چھوڑیں گے نہیں، مجھے دوزخ میں لے جا کر ڈالیں گے۔ اتنا کہنا تھا تو حضرت کہتے ہیں کہ پھر ایک کام کرو کہ جب تو دوزخ کے بارے میں بول بھی نہیں سکتا، اللہ کا کھایا ہوا رزق کھاتا ہی رہے گا، جب اس کے ملک سے باہر نہیں جا سکتا، تو پھر تم یہ اپنے دل سے یہ نکال دو کہ میں اپنی زندگی میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، اپنی زندگی میں جو ہے کبھی برائیوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو حضرات محترم، تو وہ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اب تو خود ہی سوچ لے کہ تو گناہ تجھے زیبا دے گا یا نہیں، تجھے برائیوں سے دور رہنا ہے یا نہیں۔ تو وہ شخص قدموں میں گر گیا اور سچے دل سے تائب ہو گیا، سچے دل سے توبہ کر لیا۔
جو بندہ خدا کا رزق کھاتا ہے اور اس کے ملک میں رہتا ہے، پھر اس کا رزق کھا کر اور اس کے ملک میں رہ کر اور پھر اسی کے سامنے اس کی نافرمانی کرنا خدا کی ناراضگی کا موجب ہے۔ اسی لیے بندے کو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یعنی حضرات محترم، ہم کھاتے پیتے ہیں اسی کے ملک میں رہتے ہیں، اسی کے دنیا میں رہتے ہیں، اسی کے بنائے ہوئے نظام میں رہتے ہیں، تو حضرات محترم پھر ہمیں جو ہے جب یہ ساری چیزیں وہی دیتا ہے تو پھر اس کی نافرمانی کس لیے کرتے ہیں؟ حضرات محترم، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے برائیوں سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمامی مسلمانوں کو حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر کے 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، اس دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان حال میں ہیں، ان کے پریشانی کو دور عطا فرما۔ یا اللہ، خاص کر کے اس دنیا سے جتنے بھی مرحوم مرحومین مرد عورت بوڑھے بچے جوان جتنے بھی گزر چکے ہیں، سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بولنے میں اگر کوئی قسم کی غلطی ہو تو آپ میری ضرور اصلاح فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔